اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے خواب کے حوالے سے یہ جو اس نے بات بیان کی ہے نا کہ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کروں تیرے کلام کے ذریعے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ وہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں سمجھانے کے لیے 7 رسول بھیجے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے دونوں طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ یہ صرف لوگوں کو علماء سے، اکابرین امت سے، ائمہ محدثین سے بدظن کرنے کے لیے اپنی الٹی عقل استعمال کرتا ہے۔ اس کی چونکہ وہاں تک رسائی نہیں، یا اگر رسائی ہے تو یہ جو ہے نا وہ دشمنی اور ان کی نفرت پھیلانے کے لیے لوگوں کو ایک مس گائیڈ کرتا ہے ان اس طرح کے واقعات بیان کر کے۔ پہلی تو بات یہ کہ اس کی اصل کتابوں تک رسائی نہیں ہے، اس کا جو کچھ ملجا و ماوا ہے وہ اس کی گوگل شریف ہے، یہ گوگل سے سرچ کرتا ہے۔ جو صوفیہ کے مخالفین نے سر دڑ کی بازی لگا کے جو کچھ لکھا ہے صوفیہ کے خلاف، یہ سارے گوگل سے سرچ کر کے ان مضامین کو جمع کرتا ہے اور ان مضامین کو جمع کر کے پھر ایک لیکچر تیار کر کے تو لوگوں کے سامنے اپنی پھکیاں جھاڑنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو بیان کیا میں نے عرض کیا کہ یہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پہ اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابن الجوزی نے مناقب امام احمد بن حنبل بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے تیرا قرب حاصل کروں یا بغیر سمجھ کے، یعنی کس طرح حاصل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو فرمایا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے دونوں طرح میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور یہ بات میں حمد تعالیٰ پچھلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی فضیلت یہ رکھی ہے کہ اس کی محض صرف تلاوت کرنا اور اس کلام الہی کی صرف قرات کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ جو بندہ صرف قرات کرتا ہے، صرف تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، اس کو بھی اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ہاں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے اور ساتھ اس کے سمجھتا بھی ہے، اس کا مرتبہ فضیلت یقیناً زیادہ ہے۔ لیکن اس بات کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ جو بندہ صرف قرات کرتا، تلاوت کرتا، اس کو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جامع ترمذی سے، حدیث نمبر 2910، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی الگ الگ حرف ہیں۔ تو اب کسی بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ 30 نیکی ملے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ الف لام میم پڑھ کے جب اس نے یہ تلاوت کر لیا، پڑھ لیا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے پڑھنے سے اسے کیا سمجھ آئی؟ یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً نیکیاں ملیں گی۔ تو اس بات سے دلیل سے بالکل واضح ہو گیا کہ کلام الہی قرآن مجید کو محض قرات اور تلاوت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔